وسلم اللهم صل على سيدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المقاتل فی سبیل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ کی راہ میں جہاد فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی راہ میں جو شخص بھی زخمی ہوا، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون فی الواقعہ اس کی راہ میں زخمی ہوا ہے، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے خون کا رنگ تو خون جیسا ہی ہوگا، لیکن اس کی خوشبو مشک کی طرح ہوگی. ناظرین کرام، حفیظ جلندی مرحوم نے کہا تھا، شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں. یوں تو ہر شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ زندہ بھی ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بہت مقامات دیتے ہیں. جب اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس کو دیدار الہی بھی ہوتا ہے، اس کو جنت میں اپنا گھر بھی دکھایا جاتا ہے. لیکن شہدائے کربلا یا شہدائے احد جو ہیں ان کا اپنا مقام ہے، ان کا باغپن جو ہے. اور خاص طور پہ شہدائے احد کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قیامت تک لوگوں کے سوال کا اور لوگوں کے سلام کا جواب دیتے رہیں گے، لوگوں کے سلام کا جواب دیتے رہیں گے. ناظرین کرام، ان شہداء میں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک شہید اسی قبر مبارک میں ان کا مدفن بنا، اسی قبر میں وہ دفن ہیں، جن کا نام ہے سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت بڑے صحابی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ احد میں ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی. لڑتے لڑتے اس بے جگری، اس بہادری، دلیری اور جواں مردی سے یہ کفر کے مقابلے میں کھڑے لڑ رہے تھے. تلوار ٹوٹنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کھجور کی شاخ عطا فرما دی، اور وہ کھجور کی شاخ جو تھی وہی تلوار بن گئی تھی، اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے جوہر دکھائے اور یہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. یہ وہ شہید ہیں جن کو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب انہوں نے کہا کہ ابو سفیان نے میرے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے، مکہ میں جو میرا گھر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر گھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں عطا فرما دیا ہے. وہ ان کا گھر جو جنت میں تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا. ناظرین کرام، ان کا مقام جو ہے اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے. پھر یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے سکے بھانجے ہیں، آپ کی بہن حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہ صاحبزادے ہیں. اور ان کا مقام، ان کا مرتبہ یہ ہے کہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی شہادت کے بعد ان کو ان کی قبر مبارک میں اتارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جن صحابہ نے دیا قبر میں اتارنے کے وقت، وہ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، حضرت علی اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو ناظرین کرام، آج ان کا ذکر پاک ہم کریں گے. میرے ساتھ آج شریک گفتگو میرے جو اسکالر ہیں، جو سعادت حاصل کریں. ان بزرگوں کا ذکر ناظرین کرام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا ذکر کرنے سے انسان کی خطائیں معاف ہوتی ہیں، اس کے گناہ جھڑتے ہیں. ان اللہ والوں کا ذکر کرنے سے یہ نجوم ہدایت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نجوم ہدایت قرار دیا ہے. یہ ان کی روشنی، ان کی تابندگی، ان کے خون سے، وہ کہا تھا مجید امجد نے، جن کے خون سے نکھر رہی ہیں یہ سرسبز ہمیشگیاں، صادق جذبوں طیب رزقوں والے تھے. یہ ان کے خون کا نکھار اور بانکپن ہے کہ آج تک اسلام زندہ ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ اسلام زندہ رہے گا. یہ اس شہید جو شہداء کا خون مقدس احد میں بہا، جو کربلا میں بہا، جو احد میں بہا، اور مختلف اسلامی جو مارکے تھے ان میں بہا، ان کا خون کی برکت یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باوجود دشمنوں نے بے شمار کوششیں کی کہ اس دین کو ختم کر سکیں، لیکن اس دین کو مٹا نہیں سکے۔ آج سیدنا عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کرنے کے لیے میرے ساتھ، آپ ان سے واقف ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، پکے ٹھکے صوفی علامہ منیر احمد یوسفی۔ علامہ صاحب ناظرین کرام درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خاص صلاحیت دیا اور کئی سبجیکٹس میں ایم اے ہیں۔ بظاہر ان کے لباس کی سادگی لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑی ہمارے ہاں کی علمی شخصیت، ان کے ساتھ نوجوان سکالر، اور انہوں نے بھی کئی کتابیں مارکات الآراء لکھی ہیں۔ علامہ محمد احمد برکاتی، ان کے ساتھ نوجوان سکالر میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہے یہ ہمارے مستقبل کے جو لوگ سٹار بنیں گے یہ ان میں شامل ہیں، پروفیسر ناصر محمود، اور آخر میں بہت خوبصورت آواز کے حامل محمد وقار فریدی، اس نوجوان سے منقبت بارگاہ اس سید کے جو سید اس شہید کے جو سید الشہداء کے ساتھ محو خواب ہیں، تو ان کی منقبت بھی یہ پیش فرمائیں گے۔ ابتدا کر رہا ہوں علامہ منیر احمد یوسفی صاحب۔ جی جناب، ان کا تعارف پورا مکمل، میں نے اشارے کیے ہیں صرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ بڑی عظیم شخصیت ہیں جناب حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، 6 بہن بھائی تھے، 3 بہنیں تھیں، 2 ان کے اور بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے صاحبزادے، جی یہی مقام کوئی کم ہے؟ بہت بڑا مقام، یہ نسبت کوئی کم ہے؟ وہ جو نور چلا رہا تھا پاک پوشت و پاک ریموں سے، اس کا فیض ان کو ہی ملا ہوا ہے۔ ہاں جی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بہت محبت تھی، اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ بدر میں بھی شامل ہیں، احد میں بھی شامل ہیں، اور جوانی کا عالم ہے، اور 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہے ہیں، اور جہاد میں جا رہے ہیں، اور شہادت کا جام پی رہے ہیں۔ اور سعد بن وقاص کے بیٹے اسحاق فرماتے ہیں کہ جب احد کا میدان لگنے والا تھا تو دونوں نے دعا کی، میرے والد صاحب نے دعا کی، یا اللہ مجھے کوئی ایسا زبردست بندہ ملا دے، بڑا باروب، بڑا طاقتور، میں اس کے ساتھ لڑوں، اور ایسا لڑوں کہ اس کو میں ختم کر دوں، پھر اس کے سارے مال پر، اس کے اسلحے پر میں قبضہ کر لوں۔ تو جناب حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ دعا فرمایا آمین۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی ایک ایسا بندہ ملانا جو بڑا باروب ہو، بڑا طاقتور ہو، لیکن یا اللہ وہ میں جو اس سے لڑوں تو میرا ناک کاٹ دے، میرا کان کاٹ دے، میرا پیٹ پھاڑ دے، جی، اور میں راہ خدا میں شہید ہو جاؤں۔ اور جب اللہ قیامت مجھے پوچھے قیامت کے کہ اے عبداللہ بن جاش تو نے کیا کیا؟ کہا اللہ تیرے لیے ناک کٹا دیا، تیرے لیے کان کٹا دیا، تیرے لیے پیٹ پھڑوا دیا، ہے جی۔ تو انہوں نے اس جذبے سے بات کی، اور پھر حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں یہ دعا مجھ سے اچھی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس طرح کر کے اپنا تحفہ پیش کر زندگی، اپنا انداز ہے، ان کی بھی دعا اچھی، ان کی بھی دعا اچھی، انہوں نے اپنے رنگ اپنا اپنا ہے، جذبے اپنے اپنے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان کو جو اعزاز بخشا ہے، جب مدینہ شریف میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے ایک مشن پر بھیجا، تو ایک مسئلہ پیش آیا کہ یہ جمادی الآخر کا آخری دن ہے یا رجب کا 1 تاریخ ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اچھا، اس جہاد کو بھی اور اس مالک غنیمت کو بھی اللہ پاک نے فیور فرمائی۔ ان کی تائید میں آیات اتر گئی، 2 آیت اتری ہیں سورۃ البقرہ کی، شان ہے ان کی آیات میں، ان کی تائید میں قرآن کی آیات اترنا، ان کے جو بھی ان کا عمل یا فعل تھا اس کی تائید اللہ کریم نے فرما دی۔ سورۃ البقرہ کی 216 298 ان کی فیور میں آیت۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان کے جہاد کو قبول فرمایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے ان سے انہی آیات کے مطابق محبت فرمائی ہے کہ تمہاری فیور میں قرآن پاک ہے۔ واہ، جن کی تائید میں قرآن کی آیات آ جائیں ان کی شان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ اصل میں نا اللہ تعالیٰ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی قلبی کیفیت دیکھ کر اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کرنے کے لیے آیات کی صورت عطا فرماتا۔ جی، ان کا جو طور طریقہ تھا اس کا یہ تسلسل ہے کہ ہر ایک کو آج بھی تسلی ہے، اگر محبت سچی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہے۔ ٹھیک، حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، ٹھیک، اور اس کے بعد 3ری مرتبہ آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ٹھیک، آپ کی جو اگر ہم حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ اول الاسلام لوگوں میں شامل ہیں، سابقون الاولون میں شامل ہیں، 21ویں نمبر پہ اسلام قبول جی، کیا جو تقریباً حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھرانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے تھے انہی ایام میں آپ نے بھی اسلام قبول کیا ہے۔
اور پہلی دفعہ جب آپ نے کیا تو آپ کچھ لوگوں کو لے کر جب ادھر تشریف لے گئے حبشہ میں تو پیچھے آپ کے اثرات زیادہ مرتب ہوئے اور ان لوگوں نے پھر زیادہ آپ کی تعلیمات کو قبول کرنا شروع کیا. جب دوسری دفعہ آئے تو پھر کافی سارے آپ کی گھریلو خواتین اور مرد جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہجرت میں شامل ہوئے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ ایسے خوش نصیب لوگوں میں تو ضرور رہے ہیں کہ اہل مکہ کے بڑے بڑے فجار اور کافر ان کو آپ پہ تشدد کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. اچھا ورنہ انہوں نے کسی کو چھوڑا نہیں. کسی کو چھوڑا نہیں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر بلکہ خود حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام پہ ان کے اوپر حملہ آور ہوئے. لیکن حضرت عمر پہ بھی کسی نے اور امیر حمزہ پہ بھی جرأت نہیں کی. نہیں حضرت ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد کفار کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ ان پہ ہاتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو اس وقت کفار نے اکٹھے ہو کے آپ پہ حملہ کیا تھا. اچھا جی اچھا آپ نے حملہ کیا تھا. جو ان کا سالار تھا آپ تنہا تھے اور وہ کثیر تعداد میں لوگ تھے. آپ نے وہاں پہ کمانڈو ایکشن کیا تھا. اچھا اور وہ یہ تھا کہ جو سالار تھا ان کا اس کو پکڑ کے نا سینے سے لگا کے اور اس کی آنکھوں کے اوپر انگلیاں دونوں رکھ دی, زور سے دبائی میں ان کو کہو بھاگ جاؤ ورنہ میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا. اس نے پھر روکا بھی نہیں اس کے ساتھ کچھ نہ کرنا ورنہ میں گیا. وہی میرے ذہن میں تھا کہ تشدد نہیں ان پہ کوئی ہوا. تو انہوں نے اپنا دفاع کر لیا لیکن ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کرنے والا کسی نے سوچا بھی نہیں. یہ یقیناً ان کی ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقبولیت بھی ہم کہہ سکتے ہیں. یقیناً حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے نماز عشاء کے وقت فرمایا عبداللہ صبح تیار ہو کے آنا. فجر کی نماز کا ٹائم ہوا تو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تلوار پکڑی ہوئی ہے, نیزہ ہے آپ کے پاس, تیر کمان تیار ہو کے جنگی مقصد کے لیے آپ آئے ہیں. تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ فرمایا. اور یہ وہ پہلی ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا شرف بخشا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو کسی سریے کا امیر مقرر فرمایا. اگرچہ ان سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دیگر معاملات ہوئے لیکن وہ والی امارت جو ان کو عطا کی تھی وہ ان کو نہیں مل سکی. اور جو 8 افراد لے کر آپ گئے ہیں ان میں حضرت عکاشہ جیسے جاں فروش, حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے ماہر تیر انداز اور ان کے اوپر سالار ان کو بنایا گیا. تو اس سے ان کی نبی کریم علیہ السلام کے ہاں وقت اور ان کی جو وقتی ان کی وہ جو مہارت جنگی ہوگی اور ان کی جنگی مہارت اور ان کی جو گرپ ہے اس کی نشاندہی ہوتی ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی پوری دنیا مانتی ہے کہ آپ مناسب وقت پر مناسب جگہ کے لیے مناسب شخصیات کا انتخاب فرماتے تھے. ان سے زیادہ کوئی کسی کی نگاہ اس باریکی یا اس گہرائی تک دیکھ ہی نہیں سکتی. اور پھر ان کی اطاعت و فرما برداری دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو رکا دیا ہے کہ 2 دن کے بعد کھولنا, تجسس آدمی میں پڑ جاتا ہے کہ یار میں چلو تنہائی میں دیکھ لوں یہ 8 بندے اتنا کیا ہے پتہ نہیں کیا لکھا اس میں. لیکن آپ اسی طرح اس کے امین بن کے گئے ہیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امین بنایا تھا. کھولا نہیں اس کو, نہیں کھولا. اور وہاں جا کے جب کھولا ہے تو سب سے پہلے یہ ایک امیر کی خوبی ہے کہ آپ نے کھول کے جب پڑھ کے سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ وہاں جا کر آگے تم ان کی نقل و حرکت پہ نظر رکھو. تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں جس نے واپس جانا ہے وہ چلا جائے. اللہ میرے ساتھ نہیں جانا چاہتا نہ جائے, کوئی اعتراض نہیں, میں جاؤں گا اور میں جذبہ شہادت لے کر جاؤں گا. میں خود شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں. اب جس نے جانا ہے وہ آئے. تو وہ بھی تو اسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے جہاں سے انہوں نے عشق مصطفیٰ سیکھا. اچھا جی پروفیسر ناصر, جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کبھی ڈرتے ہیں جگر, جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے. یہ انہی لوگوں میں سے. ایک تو یہ فیض ضرور دے دیں. اچھا اتنا بر وقت آپ شعر پڑھتے ہیں مجھے رشک آنے لگا, یقین جانے اللہ پاک کرم فرمائے. لگتا ہے کہ یہ شعر اسی موقع کے لیے لکھا گیا تھا. ایسے لگتا ہے. حضور بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ کہ حضور کے اظہار نبوت سے پہلے بھی یہ ان لوگوں میں سے تھے جو بت پرستی سے نفرت کرتے تھے اور سچائی کی تلاش میں تھے. مطلب زمانہ فطرت ہے حضور علیہ السلام کے اعلان وہ اظہار نبوت سے پہلا, تب بھی آپ بالکل مستقیم راہ پر اللہ پاک نے ان چند لوگوں میں سے آپ کو رکھا جو فطرت سلیمہ پر آئے. ان کے والد گرامی کے بارے میں حضرت جہش, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے اظہار نبوت سے پہلے وصال فرما گئے, کچھ نے کہا نہیں وہ بھی کلمہ پڑھا انہوں نے. تو آپ حضور علیہ السلام کا ان کے ساتھ محبت دیکھیں اور اس خاندان پورے کے ساتھ تعلق دیکھیں. ان کی بہنوں کے رشتے اگر گنوا دوں تو ہمارے ناظرین کو اندازہ ہوگا کس پائے کے یہ لوگ تھے. 3 بہنیں تھیں آپ کی, ان میں سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ام المؤمنین بنی. دوسری حضرت ام حبیبہ بنت جہش, یہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف
جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کی اہلیہ تھی، امیر ترین صحابہ میں سے، اور سیدنا عشرہ عثمان مبشرہ حضور، غنی کے عشرہ بعد۔ مبشرہ عشرہ بس سب سے بڑی بات ان کی۔ اور پھر سیدہ حمنہ بنت جہش، یہ حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر کی اہلیہ تھیں۔ اچھا، ہائے ہائے، شہزادہ، مکہ کا تو شہزادہ۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ مصعب میں تعالیٰ، بھی مصعب بن عمیر کا کمال ہے، کیا بات ہے، اور ان کے لباس، ان کی خوشبو پہلے، واہ، تو جب وہ شہید ہوئے ہیں تو کفن کے لیے پوری چادر نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے وہاں پہ، واہ واہ۔ آپ کے اشکوں کے دریا بہہ گئے وہاں۔ اور ان کو مصعب ابن عمیر کے ساتھ ہی دفن کیا گیا، اچھا، اکٹھے۔ قاری بھی بڑے زبردست تھے مصعب بن عمیر کو، اللہ تعالیٰ نے وہ وہ تو زبان کی کمال وہ انسان آواز تھے، عطا جی، کی تھی، کمال اور وہ انسان تاثیر تھے۔ کہ جب یہ جاتے تھے نا، مجھے یاد آیا، آپ معاف کیجئے میں نے آپ کو روکنا پڑا، کہ جب یہ مکہ میں ان کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے، ہجرت سے پہلے، تو یہ قرآن حکیم پڑھتے تھے نا، وہاں جا کے تو لوگ بدل جاتے تھے، مسلمان ہونے شروع ہو گئے۔ تو وہاں کے جو یہودی تھے انہوں نے، اور جو کافر تھے انہوں نے کہا یار ایک طریقہ کریں کہ اس آدمی کو نا جب یہ قرآن پڑھ رہا ہو نا، اس کے مارے نیزہ دور سے رکھ کے اور اس کو شہید کریں، سے جان چھڑائیں، یہ تو لوگوں کو بدلتا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ آدمی بھیجتے تھے، وہ آدمی جا کے کھڑے ہوتے جن کو بھیجتے تھے نیزہ دے کے اور تیر دے کے، تو وہ ایسے کر کے اٹھاتے ادھر سے، جب ان کی قرآن شریف کی آواز آتی تو ان کے نیزے گر جاتے، اور جس کو بھیجتے تھے وہ بھی کلمہ پڑھ جاتا۔ سبحان اللہ، یہ ایسے سبحان کاری اللہ، تھی۔ سبحان جی، اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ مکہ سے مدینہ آگئے، پہلے تو ہجرت حبشہ کی تھی، جب وہاں پر خبر پھیل گئی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے تو یہ کافی لوگ واپس آ گئے تھے۔ مکہ میں آ کے دیکھا وہی حالات، پھر واپس گئے، 33 لوگ رک گئے تھے، ان میں حضرت عبداللہ بن جہش بھی تھے۔ یہ پھر مدینہ منورہ جب آ گئے تو پیچھے ان کے گھروں کو تالے لگے ہوئے تھے۔ ایک دن ابو جہل اور عتبہ اکٹھے وہاں سے گزرے، حضور کے چچا حضرت عباس ساتھ تھے، وہ حکمتاً وہاں رکے ہوئے تھے۔ تو جاتے ہوئے عتبہ نے ان کے گھر کو دیکھا، تالا لگا ہوا تھا، تو چونکہ بڑے مقام کے آدمی تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائے، تو عتبہ نے سرد بھری اور ایک شعر پڑھا ابو داؤد ایادی کا۔ اس نے کہا وَكُلُّ دَارٍ وَإِن طَالَتْ سَلَامَتُهَا يَوْمًا سَتُدْرِكُهَا أَنُّكَ بَا وَالْحُوبُ۔ اس نے کہا کہ ہر گھر کتنا ہی زیادہ عرصہ وہ سلامت کیوں نہ رہے، ایک دن آپ دیکھیں گے کہ زمانے کی ہوائیں اسے ویران کر دیں گی۔ ابو جہل نے حضرت عباس سے کہنے لگا کہ یہ سب تمہارے بھتیجے کا کیا دھرا ہے، ہمارے اتنے کام کے بندے نکال دیے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، نفرتیں پیدا کر دیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمتاً خاموش رہ گئے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے ان کے مکان پر قبضہ کر کے ایک بندے کو بیچ دیا۔ تو جب ان کو خبر ملی تو بڑے دکھی ہوئے، وہ بات آپ نے اپنے انٹرو میں کی، حضور کے پاس چلے گئے، یا رسول اللہ میرا مکان اس نے بیچ دیا، اتنی بھی حیا نہیں کی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا مکان جنت میں اللہ کے پاس ہے۔ اور جب مکہ فتح ہوا، حضور بڑا مزے کی بات ہے، جب مکہ فتح ہوا واپس گئے تو آپ کے ایک بھائی تھے حضرت ابو احمد، وہ نابینا بھی تھے، انہیں اپنے مکان کی بڑی یاد آئی، انہوں نے کہا میں نے وہ مکان لینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش سے بڑی دفعہ ذکر کیا، آپ خاموش رہتے تھے۔ تو صحابہ نے ان کو سمجھایا کہ حضور علیہ السلام فی سبیل اللہ جو چیز چلی گئی اللہ کی راہ میں، اس کی واپسی پر خوش نہیں ہوتے، اس لیے آپ کے بھائی عبداللہ بن جہش آپ کو جواب نہیں دے رہے۔ وہ مکان چلا گیا، اور ہمیشہ احقاق حق آپ کی ذات میں اتنا تھا۔ اب یہ زمانہ وہ تھا حضور۔ اچھا جی، ایک بات علامہ صاحب آپ غور کریں، مکہ فتح ہو گیا، مکہ میں سارے جو گھر تھے انکلوڈنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر جو تھا سیدہ خدیجہ والا، اس پہ بھی قبضہ کفار مکہ نے کیا ہوا تھا۔ جاتے تو ان کا حق تھا، دنیا کا ہر قانون آئین اس کو جسٹیفائی کرتا کہ ابھی اپنے گھر تھے، انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، واپس جا کے لے لی، آپ سے واپس لے لیے۔ یہ حضور کا ہی کمال ہے۔ آپ تو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ عطا فرمانے والے ہیں، آپ کسی کیوں مانگیں؟ نہیں، اللہ کی راہ میں بس جو قربانی ہو گئی ہو گئی، بالکل، جو بیٹھا ہوا ہے انہی کے پاس تو رہے۔ اتنی خوبصورت بات فرما دی ہے، ساری باتوں کی بات ہے۔ انما نقاسب اللہ یوتی، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا، اب تقسیم فرماتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور یہ غزوہ احد کے وقت جو محبت کی باتیں کچھ ہیں جی، مثلاً یہ حضرت امنہ جو تھیں، یعنی ان کے ماموں بھی شہید ہو گئے، بھائی بھی شہید ہو گیا، صحیح بات، ماموں حضرت حمزہ اور بھائی عبداللہ۔ اچھا، تو انہوں نے جب ان کو اطلاع ملی کہ تمہارے ماموں بھی شہید ہو گئے ہیں اور بھائی بھی شہید ہوئے، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑا صبر سے انہوں نے کام کیا، لیکن ایک قدرتی فطرتی ایک نسبت ہے، وہ جگر کے اندر جو محبت ہوتی ہے۔ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سنی تو پھر تڑپ پڑے، اچھا، پھر تڑپی۔ ہائے ہائے، لیکن کتنا ان کو صدمہ ہے کہ بھائی بھی شہید، ماموں بھی شہید اور شوہر بھی شہید۔ اور بنی دینار کی اس عورت کا کیا، اس کا بھی بڑا اس میں آتا ہے کہ بھائی، بیٹا، باپ تینوں شہید ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بی بی تیرا تو بھائی بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی اور شوہر بھی شہید ہو گیا ہے۔
کہ نہیں تمہیں بیٹا نہیں تھا غالباً، باپ تھا، بھائی شوہر اور باپ، شوہر بھائی، ہاں بھائی دین، بیٹا نہیں تھا. شوہر بھائی اور باپ، یہ تینوں شہید ہو گئے. اچھا تو کہا بی بی تیرا تو بھائی شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا ہے اور باپ شہید ہو گیا، کہ تم ان کی باتیں میرے آقا پاک کی بات سنا. ان کے ساتھ وہ خیر سے ہیں، وہ خیر سے میں بھی خیر سے ہوں. یعنی اتنی محبتیں، سب خیر سے ہیں تو پھر دنیا کا کوئی غم نہیں، کوئی غم نہیں. اتنی محبتوں کا اظہار ہو رہا ہے اور جان کی قربانی ہو رہی ہے، شوہر قربان ہو رہا ہے، باپ قربان ہو رہا ہے، بھائی قربان ہو رہا ہے، لیکن زبان پر کچھ شکوہ شکایت نہیں آ رہے، بلکہ ناز آ رہا ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے باپ، ہمارے شوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو رہے ہیں. اور وہ کون سی تھی صحابیہ حضرت امیر حمزہ کی بہن جن کو رسول ہم کہا ان کو نہ آنے دینا یہاں پر؟ حضرت صفیہ، حضرت صفیہ، کہ نہ ان کو آنے دینا، ان کو بڑا غم ہوگا. تو اس وقت یہ تھا نا، تو وہ بہن بھی تو اسی شہید اعظم کی تھی نا، تو پہنچی پھر اور صبر کر کے دکھایا، اور زبان پہ سب کے یہی ہوتا تھا کلو مصیبت ان بعدک جلل. آپ سلامت ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جب شہادت ہوئی تو اس وقت حضرت آپ کی ہمشیرہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ زینب بنت جہش سلام اللہ علیہا، آپ نے، یہ وہی تھی جن کا حضرت زید سے نکاح ہوا تھا؟ جی وہی، پہلے بالکل وہی. تو انہوں نے 3 دن کے بعد، آپ کی شہادت کے 3 دن کے بعد خوشبو منگوائی، وہ لگائی، تیل خوشبو والا وہ استعمال کیا. اور کسی نے کہا کہ ابھی تو بھائی شہید ہوئے، 3 دن ہوئے ہیں، تو آپ نے ابھی یہ کام شروع کیا. انہوں نے کہا بھی مجھے اس چیز کی حاجت نہیں تھی، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے خامد کے. 4 ماہ 10 دن اس کا کرے. میں حضور کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے کام. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ دیکھیں کہ بہن کے اندر بھی حوصلہ، اور پھر سرکار کے فرمان کو فالو کرنا. بھائی کے ساتھ محبت بڑا مشکل عمل کرنا بالکل اس معاملے. بھائی کے ساتھ محبت تو یہ ایک قلبی ہے، اس کے اندر تو کوئی دلیل اور لیت و لال والا چکر نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے ہر جذبات کے اوپر ایک ہی جذبہ حاوی رکھا ہے، اور وہ ہے محبت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. آپ کی بات جاری رہے گی، مجھے لینی ہے بریک. ناظرین کرام، بہت مختصر سی بریک، اور یہ عشق و محبت کی باتیں، اور یہ وارفتگی کی باتیں، اور یہ جو دین پہ اپنے آپ کو قربان کر دینا، ہر شے دین پہ قربان کر دینا، یہ آدمی جب گفتگو سنتا ہے تو پھر اس کے جذبوں کو ایک صداقت اور ایک بلندی اور ایمان کو جو ہے استقامت مزید ملتی ہے. ویلکم بیک. علامہ صاحب، جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. جی، اس کا بہترین مظہر خود حضرت عبداللہ بن جہش کی نہ صرف ذات مقدسہ ہے بلکہ ان کے کلمات ہیں اور ان کا جانے کا انداز. آپ نے جب یہ جانا چاہا تو امام ابو نعیم نے یہ روایت بیان فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے دعا ہی نہیں کی اللہ سے، بلکہ یہ کہا اللہم اقسم علیکا، یا اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ کل مجھے اس حالت میں تو نے موت شہادت عطا کرنی ہے. اس سے اب وہ حدیث آپ کو یاد آ گئی ہوگی کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ پہ قسم ڈال دیں، لو اقسم علی اللہ لا برہ. تو یہ اسی طرح ہے. اب اپنی دیکھیں موت حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ کو قسمیں دی جا رہی، اور یہی ہے جس دھج سے کوئی اصل موت نہیں نا، اصل تو شہادت، اصل تو زندگی، اصل تو وہ حقیقی، یہ تو ہزاروں زندگیوں سے افضل زندگی. لیکن یہ ان کو ہے جن کو اس زندگی کی سمجھ آ گئی. حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بدر کے اندر بھی بڑا کردار رہا. وہاں آپ نے ولید بن مغیرہ اس کو قیدی بنا لیا. حضرت خالد بن ولید اس وقت ابھی حضرت نہیں ہوئے تھے، تو بھائی تھے ان کے جن کو انہوں نے پکڑا تھا، اور دوسرے بھائی ہشام، یہ دونوں آئے چھڑوانے کے لیے کہ فدیہ دیں اور چھڑوا لیں. تو آپ نے کہا 4000 درہم جو ہے وہ تمہیں فدیہ دینا پڑے گا. تو وہ 3000 پہ آ گئے، اور بات یہاں پہ رک گئی، آگے بڑھ نہ سکی. یہ دونوں وہاں سے نکلے، واپس جانے لگے، ذوالحلیفہ پہ پہنچے. تو وہاں جا کے خالد بن ولید اپنے دوسرے بھائی سے کہنے لگے کہ یہ جو بھائی چھوڑ کے جا رہے ہو 1000 کے پیچھے، یہ تمہارا ماں جایا ہے، اس کے ساتھ کیا تم اپنی ماں کا ایک تعلق 1000 کے پیچھے چھوڑ رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کا یہ معاملہ تھا کہ پہلے اس کو روکا ہے، پھر اس کو کہا کہ تو کلمہ پڑھ لے، میں کچھ بھی نہیں لیتا.
مسلمان ہو جا، کچھ بھی نہیں لیتا. تو پھر انہوں نے کہا بھی میں مسلمان تو ہو جاؤں گا لیکن میری بھی بہادری اور میں یہ عرب برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی کہے کہ جان بچانے کے لیے یا پیسہ بچانے کے لیے اسلام قبول کیا ہے. میں پہلے چھوٹوں گا اور اس کے بعد پھر اسلام قبول کروں. پہلے مجھے آزاد کرو. پہلے مجھے آزاد. تو اب آپ کو یاد آ گیا ثمامہ بن اسال نے بھی یہ کیا تھا. بالکل یہی کیا تھا، اور وہ تو شہر سے باہر نکل کے دوبارہ پھر آئے تھے مدینہ منورہ میں. تو وہ اس طرح کی جو باتیں وہ فوراً ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں ایسوسیشن آف آئیڈیاز. ایک سے ملتی دوسری بات یاد آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سارے محبت بھرے ہی معاملات ہیں، تو اہل محبت کو الحمدللہ یہ حاصل ہوتے رہتے ہیں. تو ہمارے دل میں یہ بستے ہیں نا یہ لوگ. اصل بات یہ ہوتی ہے جب ایک کی بات ہوتی ہے تو دوسری اس سے، یہ وہ ہے جس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، سونے کی ایک کڑی کے ساتھ دوسری، دوسری کے ساتھ تیسری. بلکہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں ناظرین کے لیے بھی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے احکامات ہیں جو کہے سرکار دو عالم علیہ السلام کو ہے اور انڈائریکٹلی امت کو حکم دیا ہے. صحیح. ان میں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمائی کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے محبوب پاک علیہ السلام ہم جو پہلے رسولوں کی خبریں آپ کو پیش کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں، یہ اس لیے کہ نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ محبوبان خدا کی باتیں کی جائیں، سنی جائیں تو اس کے ساتھ مومنوں کے دل مضبوط ہوتے ہیں. تو پھر جتنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا تھا. کسی نے کہا نا کہ یہ اولیاء اللہ کی باتیں لوگ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا سرکار کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی فرمایا ہم پہلے انبیاء کی باتیں، ان کے قصے، ان کے واقعہ اس لیے سناتے ہیں کہ آپ کا قلب اطہر مضبوط ہو. تو فرمایا یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے جب آدمی تذکرے کرتا ہے تو پھر اس کے ایمان کو مضبوطی ملتی ہے. بے شک بے شک. حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو معاملہ ہے درمیان میں بھی ایک آیا سریہ نخلا کے علاوہ بھی. وہ کون سا؟ ہاں جی، سریہ نخلا کے حوالے سے اگر ایک مقام پر کچھ لوگ گئے فرسٹ آف آل، تو انہوں نے وہاں پر ایسا کچھ نہ کر دکھایا جس کی توقع تھی، کیونکہ ابھی کسی کو لڑائی جھگڑے والا کوئی سلسلہ نہیں تھا. لیکن پیچھے چونکہ اور ابتدائی دور ہے نا، ابتدائی دور تھا، اور پیچھے جو لوگ تھے ان کی کچھ توقعات ہوا کرتی تھی. تو جب وہ اس طرح کا معاملہ نہیں بنا تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جب میں تمہیں بھیجوں گا نا تو پھر عبداللہ بن جہش کو تمہارے اوپر مقرر کروں گا، پھر جو کچھ یہ کر کے آئیں گے پھر دنیا دیکھے گی. اب جب یہ وادی نخلا میں گئے ہیں تو وادی نخلا کے اندر بھی جب انہوں نے جو ان کی بحث ہو گئی، گفتگو ہو گئی، ایک بندہ جو ہے وہ قتل ہو گیا، اس کے بعد جو ہے وہ پھر نتائج اور پھر ان کا استدلال دیکھیں. اور آج یہی سوچنا ہے ہمیں بھی. استدلال یہ تھا کہ جو لوگوں نے کہا کہ شہر حرام کے اندر آپ نے یہ معاملہ کیا ہے، اس ماہ مقدس میں آپ نے کیا ہے جس میں قتل و قتال منع تھی. اچھا اب یہی چیز ہم دنیا کو بھی دیکھتے ہیں. تو میں اس بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہاں پر جو عمل اختیار کیا ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ آپ کوئی دہشت پھیلانا چاہتے تھے. اسلام تو امن کے لیے ہے، اور وہاں ان کو روکا اس لیے کہ اگر یہ جائیں گے وہاں ان کو برانگیختہ کریں گے، پھر وہ نکلیں گے، پھر لڑائی آگے بڑھے گی، لہٰذا ان کو روکے رکھے یہاں پر. یہ آپ نے امن کے لیے قدم اٹھایا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر وہ ایک شخص جو ہے اس نے جو حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش کی اور اس پاداش میں وہ مارا گیا. تو اسلام جو ہے جو ہم پروگرام میں صبح نور میں ڈسکس کیا کرتے ہیں کہ یہ پھیلا ہی اولیاء کی محبت سے ہے، اخلاق سے. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تلوار کے زور پہ، وہ دعویٰ ان کا ہر جگہ پہ ہی غلط ہے، باطل ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی حقانیت نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ جب واپس آئے ہیں تو آپ نے جو تقسیم کرنا تھی وہ تو کر دی. نبی کریم علیہ السلام نے اس پہ جو اپنے کمنٹس دیے وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ضرور ہوا کہ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، اس امت کے لیے حلال ہو گیا. یہ اس امت کے اوپر اللہ کا خصوصی فضل ہوا، اور اس میں یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ سٹارٹ میں حضرت عبداللہ بن جہش اور آپ کے ساتھیوں. حضور اس میں ہمارے ناظرین کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ہجرت کے بعد اور بدر سے پہلے کے واقعات ہیں جو آپ کی زندگی کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. کہ جب پہلا سریہ ہوا جس کا ذکر ہو رہا ہے اس میں عمر بن حضرمی مارا گیا، اور بدر اسی کی نتیجے میں ہوئی. وہ لوگ عمر بن حضرمی کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اور پوری بدر میں حضرت عبداللہ بن جہش نشانہ تھے کہ وہ بدلہ لینا تھا انہوں نے، جس کی وجہ سے عمر بن حضرمی مارا گیا. جی اب ہوا کیا حضور، جب یہ مدینے واپس آ گئے ان کے قتل کر کے اور مال لے کے آپ نے پہلی دفعہ خمس نکالا. ان کے مال غنیمت میں سے پہلی دفعہ خمس حضور علیہ السلام اور اہل بیت پاک کا ایسا نکالا. تو جب یہاں پہنچے تو مدینے میں آ کے ان کو ایک عجیب کیفیت کا سامنا کرنا پڑا. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا. فرمایا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا
اب مسلمان ایک طرف تانہ زنی کریں، ایک طرف کفار، ان لوگوں کے دلوں پر کیا گزری ہوگی۔ یہ وقت ہے عبداللہ بن جہش کے ایمان کا، روتے تھے، حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ اللہ فیصلہ کرے گا، یا اللہ میں نے بدنیتی سے نہیں کیا، نیت نیک تھی۔ پھر قرآن کی وعدہ اتری، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ والفتنۃ اکبر من القتل، اللہ پاک نے فرمایا۔ اب یہاں ان کی جو زندگی کا جب جنگ بدر ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے ان کی اہمیت دیکھنی ہو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسارہ بدر جو تھے، یہ جو والفتنہ شد من القتل کسی اور جگہ ہے پھر نہیں، والفتنۃ اکبر من القتل اسی مقام پر ہے، والفتنۃ اکبر من اشدو القتل، الگ ہے، اشدو بھی ہے کسی جگہ، جی وہ ایک اور بھی ہے۔ ذہن میں آ رہا ہے۔ تو یہاں وہ یہ کہ جب بدر کے قیدی آگے تو حضور علیہ السلام نے مشورہ کیا، حضرت ابوبکر سے مشورہ کیا، سیدنا فاروق اعظم سے مشورہ کیا، حضرت مولا علی شیر خدا سے مشورہ کیا، اور ان مشورہ کرنے والوں میں ایک یہ بھی شامل تھے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں میں تھے جن سے آقا علیہ السلام نے مشورہ مانگا۔ تو سارے مشورے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ ان کو چھوڑ دیں، ممکن ہے مسلمان ہو جائیں گے اور ان سے فدیہ لے لیں یا بچوں کو پڑھا لیں۔ جی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قتل کر دیں، ایسے مشورے آتے رہے، اور وہ قتل کرے جو ان کے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کو قتل کرے۔ اور عبداللہ بن جہش نے کیا کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے ہمیں گھروں سے نکالا، آپ کو تکلیف دی، آپ کے ساتھ دشمنی کی، رشتہ داری کا ذرا لحاظ نہیں رکھا آقا انہوں نے، اب یہ لوگ ہم ان کو چھوڑ دیں؟ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ایک ایسی بستی میں بھیجا ہے جس میں بہت زیادہ درخت ہیں، آپ کٹوائیں ان کی خشک لکڑیاں اور آقا ان میں آگ لگائیں اور ان ساروں کو پھینک کے آگ میں اور آگ لگا دیں۔ اتنا ان کا جذبہ تھا اسلام کے حق میں، اتنی ان کی غیرت تھی، یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی صورت کوئی بچ جائے۔ مگر حضور علیہ السلام وحی اترنے سے پہلے اگر ایسا کوئی فیصلہ کر دیتے، وحی اترنے سے پہلے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، بعد میں آیا کہ اللہ پاک نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ حضور ان کا خون بہا دیتے، لیکن آیت اترنے سے پہلے اگر حضور فیصلہ کر دیتے تو آج تک دنیا یہ الزام لگاتی کہ رحمت للعالمین کیسا۔ ان کو موقع ملا تھا، دو طرح کے مشورے ملے تھے، ایک معاف کر دینے کا، ایک قتل کر دینے کا، تو رحمت للعالمین کو تو چاہیے تھا کہ معاف کرتا، تو اللہ پاک نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ قتل کر دیے جاتے وہ لوگ، لیکن حضور نے جو فیصلہ فرمایا وہ آپ کی شان کے مطابق تھا، رحمت للعالمین کے مطابق، آپ نے ان سے فدیے کا معاملہ کر لیا۔ اب حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حضور شہید ہو گئے احد میں، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حضرت مصعب بن عمیر کی اور حضرت حمزہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر روئے، میرے مصطفیٰ کریم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے وہ وقت یاد کیا، آپ نے فرمایا مصعب بن عمیر جب مکہ کی گلیوں میں چلتا تھا تو جس راہ سے گزرتا تھا وہاں خوشبو پھیل جاتی تھی، قیمتی ترین لباس، یہ شہزادہ تھا مکے کا، آج کفن کے لیے چادر نہیں ہے، اور وہ کیا نام ہے گھاس کا، ازخر گھاس، اور حضور وہ پاؤں پہ ڈال دے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، میرے آقا کی یہ قربانیاں، میرے مصطفیٰ کے چچا حضرت حمزہ کا مسئلہ ہوا پڑا، اور صحابی راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت عبداللہ بن جہش کے کان، ناک، آپ کے ہونٹ ایک دھاگے میں پروئے ہوئے تھے اور جسم کا مسئلہ ہو چکا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ یا اللہ میرے ساتھ یہی معاملہ ہو اور کل قیامت کو تو پوچھے کہ کیسے ہو گیا یہ، تو میں کہہ دوں گا میرا فی کا وہ فی رسول کا، یا اللہ تیری راہ میں اور تیرے رسول کی راہ میں یہ حال ہوا میرا۔ اچھا علامہ صاحب غور کریں، لوگ اعتراض کرتے ہیں تیری راہ میں اور تیرے رسول کی راہ میں، تو اسی طرح یہ لوگ اصل میں سرکار دو عالم علیہ السلام کو خدا سے تو کبھی جدا سمجھتے ہی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا مرکز سمجھتے تھے، اور یہی اپنی خوش بختی سمجھتے تھے کہ جس سے خدا محبت کرتا ہے اسی سے ہم کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اور آپ کی بلکہ دو ہمشیرگان جن کی ہم نے بات کی، ایک موقع آیا حضرت سیدہ زینب بنت جہش نے خود نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا حضور جس نیکی میں ہم موجود ہیں ہم چاہتی ہیں کہ اپنی بہنوں کو بھی شامل کریں، اور میں چاہتی ہوں کہ میری بہن ہمنا سے بھی آپ نکاح فرما لیں۔ یہ ایک
سوکن والا رشتہ نہیں، یہ تو محبت والا کہ اپنی بہن کو بھی شریک کر رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، اور میرے اوپر اس طرح رشتے سامنے ظاہر نہ کیے جائیں۔ لیکن یہ تو ایک الگ بات ہے، وہ جس طرح ایک صحابی نے کہا تھا کہ فلاں عورتیں جو ہیں وہ خود اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں، حضور ہم سے شادی فرما لیں، نکاح فرما لیں، تو ان کی بیٹی نے کہا یہ کیسی عورتیں تھیں، وہ اس طرح کی باتیں حضور سے کرتی، تو انہوں نے ڈانٹا اپنی بیٹی کو اور کہنے لگے بیٹی تجھ سے وہ زیادہ غیرت مند تھی، لیکن تم دیکھو صحیح وہ تلاش کیا کر رہی تھی، کس چیز کا تقاضا، محبت کس کی تھی، محبت کس کی تھی دنیا سے بڑھ کے۔ جی صحابہ کرام نے تو جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر دی ہے، صحابیات نے، صحابہ نے، اس کا یہ آسمان کے جو یہ آسمان کی آنکھ اس کا کوئی اور پیش نہیں کر سکتی کوئی اور اس مثال۔ کی تو کائنات میں کوئی مثال ہی نہیں پیش کر سکتا، جن کی محبت کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیا، احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور وہ دعائیں بھی ایسی کرتے تھے جن سے یہ لگتا تھا کہ ان کی مقصد و مدعا حضور پاک کی ذات پاک ہے۔ یہ دیکھ جیسے انہوں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے گا کہ یہ تو نے ناک کان کیوں کٹوائے ہیں، تو انہوں نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ اور رسول کے۔ اور پھر وہاں ایک جو چھڑی آئی تھی چھڑی، تو اس میں اسد الغابہ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر ارجون، اسی دن اس کا لگ بھی ارجون ہو گیا تھا، اچھا عبداللہ بن شاش کا۔ واہ واہ واہ، اچھا پھر وہ یہ نہیں تھے کہ وہ تلوار ختم ہو گئی، وہ کئی لوگوں کے ہاتھ میں چلتی رہی ہے، چلتی رہی آگے تک، اور پھر آخر میں 200 دینار میں جا کے بکی ہے، واہ اور واہ۔ لوگوں نے بڑی قدر اس کی ہے کہ اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مجھے لینی ہے بریک، ناظرین کرام بہت مختصر سی بریک اور حاضر ہو۔ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ فقر و فاقہ سے نجات۔ جو شخص فقر و فاقہ میں گرفتار ہو وہ کثرت سے یا وہابوں کا ورد کرتا رہے، انشاءاللہ بہت جلد غربت اور تنگ دستگی خاتمہ ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اے انسان تو نے موت کو کیوں بھلا دیا ہے، حالانکہ اس کے نشان تجھے ہر وقت یاد دلا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرمائے، اور کوئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا کوئی سچا غلام جو غریب انسانوں کا ہمدرد ہو، جو یہاں کے بچے جو بھوک سے اور گندا پانی پی کے مر رہے ہیں جن کو ان کا خیال ہو۔ اور ناظرین کرام، وہ نعرہ جو گلی گلی کوچے کوچے کو بکو کریا کریا بستی بستی گلشن گلشن گونج رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت گونجے گا، اور اس ملک کے باعزت و باعصمت بیٹیاں اس وطن کی اور اس قوم کی اور غیرت مند فرزان جو ہے، یہ ان کی نعرہ ہر وقت زبانوں پہ ہوتا ہے، اور وہ یہ نعرہ سن کے خوش ہوتے ہیں، اور پاکستانی جہاں جہاں دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے۔ دیار غیر میں خاص طور پہ ہمارے جو بھائی اور بہنیں ہیں ان کے مجھے آتے ہیں میسیجز کہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں پاکستان کا نعرہ۔ تو تیار ہو جائیے تاکہ نعرے کے بعد پھر ہم محمد وقار فریدی سے منقبت بارگاہ سیدنا عبداللہ بن جاش سے سن سکیں۔ تیار ہو جائیے نعرے کے لیے، میرے مہمان، میرے ناظرین، سامعین سب مل کے نعرہ لگائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی فریدی۔ عبداللہ بن جہش کی عظیمت کمال ہے، عبداللہ بن جہش کی عظیمت کمال ہے، ان کو ملی ہر ایک سعادت کمال ہے، ان کو ملی ہر ایک سعادت کمال ہے، عبداللہ بن جہش کی کرامت
سرکار کی ملی انہیں نسبت کمال ہے، سرکار کی ملی انہیں نسبت کمال ہے۔ پہلے مہاجرین میں شامل تھے وہ ہوئے، پہلے مہاجرین میں شامل تھے وہ ہوئے، دو طرفہ ان کو جو ملی ہجرت کمال ہے، دو طرفہ ان کو جو ملی ہجرت کمال ہے۔ عبداللہ بن جہش کی دعا پوری ہو گئی، عبداللہ بن جہش کی دعا پوری ہو گئی، ساجد ملی جو ان کو شہادت کمال ہے، ساجد ملی جو ان کو شہادت کمال ہے، ان کو ملی ہر ایک سعادت کمال۔